پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا راجہ طاہر یا اس کے دانشمند وزیر نے یہ سوچا ہوگا کہ کسی طرح ایک منجھیک ہاتھ آ جائے اور اس طرح کی منجھیکیں تیار کر لی جائیں۔ عربوں نے عروس جیسی منجھیکیں بنا لی تھیں جس سے اتنی وزنی پتھر اتنی دور تک پھینکے گئے تھے کہ مندر کو توڑ دیا گیا تھا۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 35۔ محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے ساتھ تھا۔ جس کنارے کے ساتھ کشتیاں بندھی ہوئی تھیں اس کنارے پر دونوں طرف محافظ دستے کے سواروں کو دوڑا دیا گیا۔ شعبان سقفی خود بھی ایک طرف چلا گیا اور دوسری طرف محمد بن قاسم گیا۔ دونوں بہت دور تک چلے گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہ ملا، نہ زمین پر کوئی ایسا نشان ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ منجھیک یہاں کشتی سے اتاری گئی ہے۔ دونوں واپس آ گئے۔ ابن قاسم شعبان سقفی نے محمد بن قاسم سے کہا، آپ واپس چلے جائیں، میں دوسرے کنارے پر جا رہا ہوں، اپنے دو محافظ میرے ساتھ رہنے دیں، آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، ہمارا دشمن دوسرے طریقے اختیار کر رہا ہے، ہمارا اب نیرون میں رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اب فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، دشمن ہماری منجھیک صرف اس مقصد کے لیے لے گیا ہے کہ وہ ایسی منجھیک تیار کرے، میں اسے اتنی مہلت نہیں دوں گا کہ وہ ایک بھی منجھیک بنا سکے۔ ہو سکتا ہے میں انہیں راستے میں ہی پکڑ لوں۔ شعبان سقفی نے کہا، منجھیک کو اتنی تیزی سے کہیں لے جانا آسان نہیں، آپ چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپے ہوئے دشمن کے تیر آپ تک پہنچ جائیں۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھایا جائے اور جنازے کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ منجھیک رات کو کس وقت چرائی گئی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح لے گئے ہیں۔ شعبان سقفی کے ساتھ 2-3 اپنے سوار تھے اور اس نے محمد بن قاسم کے 2 محافظ بھی اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ان سب کو دریا کے کنارے کنارے ایسی جگہ لے گیا جہاں دریا کا پاٹ چوڑا تھا۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ وہاں سے وہ کنارے کنارے پر بہت دور نکل گئے۔ ایک جگہ انہیں ایک خالی کشتی نظر آئی جو آدھی سے زیادہ خشکی پر تھی۔ اس کشتی پر منجھیک لدی ہوئی تھی جو اب کشتی میں نہیں تھی، کنارے پر صاف نشان تھے، منجھیک وہاں اتاری گئی تھی۔ اس منجھیک کے 4 پہیے تھے، ریتیلی زمین پر اس سے آگے جیسی بھی زمین تھی اس پر ان پہیوں کے نشانات کو چھپانا ناممکن تھا۔ شعبان سقفی نے یہ نشان دیکھے، وہاں ہاتھیوں کے قدموں کے نشان بھی تھے اور گھوڑوں کے قدموں کے نشان بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ شعبان سقفی سمجھ گیا کہ منجھیک ہاتھیوں سے کھینچی گئی ہے۔ وہ ہاتھی کی طاقت اور رفتار سے واقف تھا، پھر بھی وہ کشتی میں دور تک چلا گیا۔ جس راستے پر منجھیک لے جائی گئی تھی وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، وہ ویرانہ تھا، کہیں صحرا اور کہیں جنگل تھا۔ یہ علاقہ نیرون سے کئی میل دور تھا۔ بہت ہی دور جا کر شعبان سقفی رک گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ منجھیک کس طرف اور کہاں لے جائی گئی ہے۔ وہاں سے شعبان سقفی واپس نیرون آ گیا۔ ابن قاسم شعبان سقفی نے واپس آ کر محمد بن قاسم سے کہا، ہمارے 4 سپاہیوں کو انہی آدمیوں نے قتل کیا ہے جو منجھیک لے گئے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ منجھیک سیوستان لے جائی گئی ہے، ہمیں فوراً کوچ کرنا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ دشمن کو ہم مہلت ہی نہ دیں، کہ منجھیک بنانا تو دور کی بات ہے، وہ منجھیک کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکیں۔ سیوستان وہی مقام تھا جہاں آج کل صہیون کے نام سے مشہور ہے۔ نیرون سے محمد بن قاسم نے سیوستان کو ہی جانا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی اب اسے کوچ کرنا پڑا۔ وہ جوں سندھ کے اندر آتا جا رہا تھا زیادہ محتاط ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ
کیونکہ وہ راجہ طاہر کی اس چال کو سمجھ گیا تھا کہ عرب فوج لڑتے لڑتے اور پیش قدمی کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ جنگی طاقت اکٹھی کر کے اروڑ کے میدان میں اس فوج کو ایک ہی حلے میں ختم کر دیا جائے۔ نیرون کے حاکم سندر شمنی نے خفیہ طور پر اپنا ایک ایلچی سیوستان کے حاکم کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ وہاں کے حاکم کو یہ کہنا تھا کہ وہ عرب فوج کا مقابلہ نہ کرے۔ سیوستان کا حاکم بھی بدھ تھا۔ محمد بن قاسم نے اس ایلچی کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ ایلچی 2 روز بعد واپس آیا۔ سیوستان اب ایک قلعہ نہیں بلکہ پہاڑ بن گیا ہے۔ ایلچی نے محمد بن قاسم کی موجودگی میں سندر شمنی کو بتایا۔ راجہ طاہر نے سیوستان کے بدھ حاکم کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور اس کی جگہ اپنے بھتیجے وجے رائے کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ راجہ نے اپنے بھتیجے کو کیوں بھیجا ہے۔ وجے رائے نے آتے ہی فوج کو نئے سرے سے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ قلعہ تو پہلے ہی مضبوط تھا، لیکن وجے رائے نے اپنی فوج کو ایک ایسی ترتیب دی ہے کہ محاصرے کی کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ قلعے کے دفاع کے لیے ایک اور چیز آ گئی ہے۔ یہ ہے ایک منجھیک جو معلوم نہیں کہاں سے لائی گئی ہے۔ یہ منجھیک کب وہاں پہنچی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ میری موجودگی میں وہاں پہنچی ہے، ایلچی نے جواب دیا۔ میں نے اسے قلعے میں آتے دیکھا تھا۔ اسے 2 ہاتھی کھینچ رہے تھے اور ان کے ساتھ 12-13 گھڑ سوار تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہاں کی فوج منجھیک کہاں سے لائی ہے۔ یہاں کوئی کاریگر ایسا نہیں جو منجھیک بنا سکے۔ یہ منجھیک یہاں سے چرائی گئی ہے، محمد بن قاسم نے کہا اور پوچھا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس منجھیک کا وہ کیا بنائیں گے؟ اسے انہوں نے شہر پناہ کے بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھ دیا ہے، ایلچی نے جواب دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر منجھیک کے ساتھ لگوا دیے ہیں۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، یہ لوگ جاہل ہیں۔ ایک طرف وہ اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے 4 آدمی کو قتل کیا اور منجھیک لے گئے، اور دوسری طرف وہ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ منجھیک کہاں اور کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ آگے بات کرو۔ سیوستان کی زیادہ تر آبادی بدھوں کی ہے۔ ایلچی نے کہا، میں شہر میں گھومتا پھرتا ہوں۔ شہر کے لوگ لڑائی نہیں چاہتے، مگر وجے رائے انہیں ڈراتا رہتا ہے کہ مسلمان آ گئے تو کسی گھر میں کچھ نہیں چھوڑیں گے اور شہر کی تمام جوان لڑکیوں کو اپنی فوج میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ وہی پروپیگنڈا تھا جو ہر جگہ ہوتا آیا تھا، لیکن مسلمانوں کا طرز عمل اور مفتوحہ بستیوں اور قلعہ بند شہروں کے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ اتنا اچھا اور دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف ہوتا تھا کہ پروپیگنڈا بے اثر ہو جاتا تھا۔ دیول فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ اور تاجر وغیرہ دوسرے شہروں میں گئے تھے۔ نیرون سے بھی کچھ لوگ سیوستان اور دوسرے شہروں میں گئے تھے۔ وہ جہاں جاتے وہاں مسلمانوں کے حسن سلوک کا ذکر کرتے تھے۔ ایسا ہی سیوستان میں ہو رہا تھا۔ ارمن بیلا، دیول اور نیرون کے بعض لوگ سیوستان پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلمان فوج فصل کو خراب نہیں کرتی، مفتوحہ شہر میں لوٹ مار نہیں کرتی، دکانداروں کا مال نہیں اٹھاتی، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی گئی کہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سندر کے ایلچی نے بتایا کہ سیوستان میں فوج اور شہریوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بدھ ایلچی نے جب دیکھا تھا کہ سیوستان کا حاکم بدل گیا ہے تو وہ ایلچی سے جاسوس بن گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے نیرون میں انتظامی امور کے لیے کچھ آدمی رہنے دیے اور فوج کا ایک آدھ دستہ بھی وہاں چھوڑا اور سیوستان کی طرف کوچ کر گیا۔ تاریخوں، دنوں اور مہینوں کے متعلق اختلافات پایا جاتا ہے، اس لیے یقین
سے یہ لکھنا ناممکن ہے کہ محمد بن قاسم نے کون سے مہینے کی کس تاریخ کو کوچ کیا۔ ان راستوں کے متعلق بھی اختلاف موجود ہیں جن راستوں پر محمد بن قاسم ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا تھا۔ محمد بن قاسم اب زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کیا، خود درمیان والے حصے کے ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ اس نے ہر اول دستہ آگے بھیج دیا تھا جو سوار تھا۔ دائیں اور بائیں شتر سواروں کے دستے تھے جو فوج سے دور دور آگے بڑھے جا رہے تھے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک منجھیک کی چوری سے محمد بن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ دشمن پہلوؤں سے یا فوج کے عقبی حصے پر یا رسد کے چھکڑوں پر شکون کی طرز کے حملے کر سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ کوچ بہت تیز ہو اور پڑاؤ کم سے کم کیے جائیں۔ فوج کی نفری راجہ طاہر کی فوج کے مقابلے میں خاصی کم تھی، لیکن یہ فوج تیز و تند سیلاب کی مانند بڑھی جا رہی تھی۔ اسلام ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا اور راجہ طاہر حق اس سیلاب کو روکنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو مختلف قلعوں میں بڑی بڑی خوبی سے تقسیم کر دیا تھا۔ انہی دفاعی انتظامات کے تحت اس نے سیبستان سے بدھ حاکم کو ہٹایا اور اپنے سگے بھتیجے کو وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ فوج کا بھی حاکم تھا اور قلعے کا بھی۔ تیسرے دن عرب کی یہ فوج موج کے مقام پر پہنچی۔ یہ مقام سیبستان کے انتظام کے تحت آتا تھا۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ موج کوئی بستی نہیں تھی۔ موج کا مطلب نہر، ندی یا دریا تھا جہاں محمد بن قاسم نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں سے سیبستان سہون قریب ہی تھا۔ یہ جگہ سر سبز تھی، پانی کی بہتات تھی، اس لیے وہاں ایک بستی تھی جس میں بدھ مت کے پیروکار آباد تھے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ایک قصبہ تھا۔ فتوح الابدان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس علاقے میں بدھ آباد تھے۔ مشہور اور مستند مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم وہاں پہنچا تو اس علاقے کے بدھوں کے راہبوں کا ایک وفد محمد بن قاسم کے پاس گیا۔ بدھوں کے راہب شمنی کہلاتے تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ امن اور دوستی چاہتے ہیں کیونکہ محبت اور امن ان کے مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ چچ نامے کی روایت یہ ہے کہ بدھوں نے سیبستان کے حاکم وجے رائے کو یہ پیغام بھیجا تھا: آپ قلعہ بند ہیں اور آپ کے پاس فوج ہے۔ ہم کمزور ہیں اور ہم لڑنا جانتے بھی نہیں۔ ہم لڑنا چاہیں تو بھی نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہم بدھ ہیں اور ہم مہاتما بدھ کے اس فرمان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے کہ فوجوں سے بستیاں روندی جا سکتی ہیں، تلوار سے جسم کاٹے جا سکتے ہیں اور تیروں سے سینے چھلنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سالار کی اطاعت قبول نہ کریں تو کچھ فوج بھیج دیں، لیکن ہم نہیں لڑیں گے۔ وجے رائے نے اس پیغام کا یہ جواب دیا کہ بدھوں کے وفد کو حقارت سے دیکھا اور حکم دیا کہ انہیں واپس بھیج دو۔ اس کے بعد شمنیوں کا وفد محمد بن قاسم کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ ان کی بستیوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اسے ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہم سے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ ایک شمنی نے کہا، آپ لشکریوں کے لیے اناج بھی لے سکتے ہیں اور آپ نقد رقم کا مطالبہ کریں گے تو ہم وہ بھی ادا کریں گے۔ امن اور دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی بستیوں کی حفاظت اور آپ کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے وہاں سے کوچ کیا تو سیبستان جا پہنچا۔ اس قلعہ بند شہر کے دروازے بند تھے اور وہاں کی فوج شہر کی ہر طرف دیوار پر کھڑی تھی۔ وجے رائے کو اطلاع مل گئی تھی کہ عرب فوج آ رہی ہے۔ اس نے قلعے کا دفاع مضبوط کر لیا۔ عرب فوج نے دیکھا کہ ایک منجیک بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ایک نائب سالار آگے گیا اور اس نے اعلان کیا کہ مقابلے کے لیے بغیر قلعے کے دروازے
کھول دو، اگر ہم نے لڑ کر قلعہ فتح کیا تو ہم جزیہ بھی وصول کریں گے اور تاوان بھی، اور ہم شہر سے مال غنیمت بھی اکٹھا کریں گے، اور ہم فوج کے حاکموں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آگے آؤ، دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، قلعہ فتح کر کے دکھاؤ۔ منجیک دیوار کے قریب کر لو، محمد بن قاسم نے حکم دیا۔ جب منجیک آگے لے جائی گئی تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مہ برس پڑا، اس کے ساتھ ہی جو منجیک دیوار پر لگائی گئی تھی اس سے پتھر پھینکے جانے لگے۔ عرب فوج دیوار کے قریب چلی گئی، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں منجیکوں سے مسلسل سنگ باری کر کے دیوار میں شگاف ڈالا جا سکتا۔ قلعے کے اندر کی صورتحال وجے رائے اور اس کی فوج کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ پہلے شہریوں کا ایک وفد وجے رائے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے۔ وجے رائے نے غصے کے عالم میں اس وفد کو دھتکار دیا۔ مہاراج، شہریوں کے وفد نے کہا، آپ کو شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملے گا، شہر میں زیادہ آبادی بدھوں کی ہے۔ وجے رائے نے وفد کے ان تمام آدمیوں کو قید خانے میں بھیج دیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو لوگ نہیں لڑنا چاہتے وہ گھروں میں بند ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے وہیں کھڑے کھڑے ایک ترکیب سوچ لی، وہ ہتھیار بند ہو کر دیواروں پر چلے جائیں۔ وجے رائے نے مسلمانوں کی فوج کے لیے یہ دشواری پیدا کر دی کہ جس طرف سے مسلمان دیوار میں سرنگ لگانے کے لیے آگے بڑھتے ان پر تیروں کی بوچھاریں آنے لگتی۔ وجے رائے نے یہ دلیرانہ اقدام بھی کیا کہ شہر کا ایک دروازہ کھلتا اور سینکڑوں گھوڑ سوار باہر آ کر گھوڑے سرپٹ دوڑاتے، محمد بن قاسم کی فوج پر حلہ بولتے اور واپس چلے جاتے۔ محمد بن قاسم نے سب سے بڑی منجھیک عروج سے نشانے پر پتھر پھینکنے کے ماہر جعونہ سلمی کو طلب کر لیا۔ تم دیکھ رہے ہو جعونہ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، ہندوؤں نے ہماری چرائی ہوئی منجیک دیوار پر لگا رکھی ہے اور ہم پر پتھر پھینک رہی ہے۔ چھوٹی منجیک سے اسے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تم نے دیول کے مندر کا گنبد توڑ کر جھنڈا گرایا تھا، اب اس منجیک کو اڑا دو، اڑ جائے گی۔ سپہ سالار جعونہ سلمی نے کہا، میں صرف 3 پتھر پھینکوں گا۔ اس نے عروس کو آگے کیا اور 3 وزنی پتھر پاس رکھوا لیے۔ اس منجیک کو 500 آدمی کھینچتے تھے اور اتنا وزنی پتھر مطلوبہ فاصلے اور نشانے پر جاتا تھا۔ جعونہ سلمی نے عروس کو موزوں جگہ پر رکھوا کر اس پر پہلا پتھر رکھوایا۔ منجیک کھینچ کر چھوڑی گئی تو پتھر دیوار پر رکھی ہوئی منجیک کے ایک طرف لگا اور منجیک ایک طرف جھک گئی۔ دوسرا پتھر منجیک کو سامنے سے لگا، منجیک ٹوٹی بھی اور اتنی زیادہ وزنی پتھر کے دھکے سے پیچھے کو گئی اور قلعے کے اندر نیچے جا پڑی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے تمام منجیکوں سے شہر پر سنگ باری شروع کر دی گئی۔ اس کے جواب میں وجے رائے نے دستے باہر بھیج کر محاصرین پر حملے جاری رکھے۔ مسلمان سوار دشمن کے سواروں کا تعاقب کرتے تھے، لیکن دشمن کے سوار قلعے کے اندر چلے جاتے